ایک درویش تھے, ایک مسجد ہے کوبے والی, ان میں ان کی قبر ہے. کوئی زیادہ سال نہیں گزرے, زیادہ زیادہ 40-50 سال گزرے ہوں گے. وہ جب دنیا سے فوت ہو گئے تو ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز تھی. دل زندہ ہے کہ نہیں فوت ہو گیا. ڈاکٹر کو بلایا, اس نے کہا جی جسم سارا فوت ہو گیا ہے. اس نے کہا انہوں نے کہا دل نہیں مرا. میں ان کی قبر پہ کبھی کبھار جایا کرتا ہوں, ایک مسجد کے ایک کونے میں ہے. وہ دل زندہ تھا, دھڑک رہا تھا. آخر طے ہوا یہ دل زندہ ہی رہے گا, اس اللہ کی امانت کو لحد میں پہنچا دو. وہ دل زندہ کیوں تھا؟ اس شخص کے, اس درویش کے کچھ معمولات ہیں, میں بتاتا ہوں. وہ کبھی وضو کا پانی ضائع نہیں کرتے تھے, وضو اہتمام سے کرتے تھے, تھوڑے پانی سے وضو کرتے تھے, مسواک استعمال کرتے تھے. وہ ہر وقت بندہ ذکر کرتا تھا, اور کبھی سورت ملک نہ پڑھی ہو اور سوئے ہوں, سورت ملک یاد کی, پھر یاد کی, پھر یاد کی سورت ملک, اور کبھی اور درود پاک کا اہتمام کرتے تھے. لیکن پڑھتے کیسے تھے؟ آج ایک درود پاک پڑھنے کی ادا مجھ سے سیکھ لیں اور مجھے سکھا دیں, ہم سب سیکھنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, میرے کملی والے کی اداؤں کا استحضار کرتے ہوئے, میرے حضور کی وفاؤں کا, میرے حضور کے احسانات کا, احسانات ساری کائنات کے جتنے بھی ہیں ان کے احسانات ہیں. میرے حضور کے جو احسانات ہیں ان سے بڑھ کے کوئی احسان نہیں. کسی نے امام زید سے پوچھا, جن کے نام پہ زیدی سادات ہیں, وہ ڈوب کے کچھ پڑھ رہے تھے, بہت ڈوبے ہوئے. کسی نے پوچھا کہ آقا کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا درود پاک پڑھ رہا تھا. اور پوچھا کہ حضرت یہ ڈوب کے کیا؟ کہا اپنے بڑوں کے احسانات کا استحضار تھا کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا. امام زید کی ادائیں ہیں, استحضار ہو ساری کائنات کے احسانات, لیکن جو احسان میرے کملی والے کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا. جو احسان میرے آقا کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا. احسانات ہوں. اچھا پہلے تصور میں آئیں گے, پہلے زبان پہ, پھر تصور پہ, پھر توجہ پہ, اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا, ایسا محسوس ہوگا کہ میرا حضور ہے, ان کے ہاتھ مبارک ہیں, حوض کوثر کا پیالہ ہے, وہ مجھے دے رہے ہیں, میں پی رہا ہوں, اور اس کا ذائقہ میری زندگی میں کبھی جائے گا ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے جن کے ساتھ یہ بیتی ہے بات, ایسا ہوتا ہے, اور 100% ہوتا ہے, اور 100% ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. مشق کرتے کرتے آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے, مشق کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائیں گے, خود محسوس ہوگا اور جاگتی آنکھوں سے محسوس ہوگا. اور مشق کرنی ہے حضور کے احسانات کو سامنے رکھ کے. ایک تصویر تو درود پاک پڑھ لیا کریں زندگی میں, روز ایک, چاہے زندگی یعنی دن میں کسی وقت بھی, صبح شام پڑھ لیں بہتر ہے, ورنہ ایک تصویر ایسی جس میں حضور کے احسانات ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میری پیشانی سجدوں میں ہے. یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میں آپ سے مانگنے والا, آپ کے رب سے مانگنے والا ہوں, اور اس کے غیر سے مانگنے والا نہیں ہوں. یا رسول اللہ آپ کی برکت سے میں قرآن کا حامل ہوں, سجدوں کا حامل ہوں, نماز کا حامل ہوں, اور آپ کی برکت سے یہ ملا مجھے نیکیاں, یہ عبادتیں, یہ سعادتیں, یہ راحتیں, یہ رحمتیں, یہ برکتیں, یہ خیریں ملی. یا رسول اللہ آپ کی برکت سے. ایک تصویر ایسی ہو جس میں میرے آقا کے احسانات کا سخت ترین تصور ہو, سخت ترین خیال ہو, اور سخت ترین استحضار. ایک تصویر ایسی ہو. اچھا پہلے یہ تصور میں بات آئے گی, پھر تصور بڑھتا چلا جائے گا, پھر یہ تصور ترقی کی راہیں اختیار کرے گا, پھر یہ ترقی اور آگے بڑھے گی. بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ احساس ہوگا کہ حضور سامنے تشریف فرما ہے اور میں آقا کے قدموں میں بیٹھا ہوں. آنکھوں سے, جاگتی آنکھوں سے جلوے نظر آئیں گے, جاگتی آنکھوں سے نقشے نظر آئیں گے, جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو. کئی درویش تھے, کئیوں نے کہا ہمارے لاہور میں شادرہ ہے, وہاں ایک صاحب تھے, کسی درویش کے پاس گئے,
اس نے کہا جی مجھے حضور کا دیدار کرا دے. فرمایا آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کر کے تو اس دم اس کی جھٹکے سے آنکھیں کھولی. کہا اللہ کی قسم میں نے حضور کا دیدار کر لیا. جاگتی آنکھوں سے آپ ایک آج فیصلہ کریں, ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں, صبح شام پڑھیں, 12 تسبیحاں پڑھیں, 16 پڑھیں, 100 پڑھیں, 1000 پڑھیں, لاکھ پڑھیں روزانہ, لیکن ایک تسبیح ایسی ہو جس میں حضور کے احسانات, حضور کی شفقتیں امت پہ, حضور کی محبتیں امت پہ, میری کملی والے کی عطائیں, شفقتیں, مہربانیاں, کمالات, احسانات, اس کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں گے. پہلے تصور نہیں جمے گا, پھر آہستہ 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 یہ تصور توجہ میں تبدیل ہوگا, تصور توجہ میں تبدیل ہوگا, پھر یہ توجہ دھیان بن جائے گا, پھر دھیان اعتقاد بن جائے گا, ایقان کہتے ہیں جسے, پھر ایقان یقین کی شکل اختیار کرے گا. جب یقین بنے گا نا, پھر ایسے اللہم صلی علی پڑھیں گے اور صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائیں گے, صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائیں, ساری کیفیتیں سامنے آ جائیں گے. ایسے لوگوں کو سنو جو فائدہ ہوتا ہے وہ طی الارض حاصل ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو طی الارض حاصل ہو جاتا ہے. طی الارض یہ ہے کہ اللہ کے بعض اولیاء بندے ایسے ہیں, وہ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے. پہلا قدم کے بعد جب دوسرا قدم وہ 1400 میل کا. طی الارض کی آج میں نے آپ کو بنیاد بتا دی. وہ میرے آقا کی محبتیں اور میرے آقا کے احسانات اور میرے کملی والے کے احسانات کا تصور کر کے استحضار قلبی, استحضار لسانی, یہ پڑھ کے درود پاک پڑھیں. زبان سے درود پاک پڑھیں, قبول. بے دہانی سے پڑھیں, قبول. درود ہے ہی ایسی عبادت, بے توجہ سے پڑھیں, قبول. مصروف زندگی میں پڑھیں, قبول. وضو پڑھیں, قبول. بے وضو پڑھیں, قبول. پر ایک تسبیح کوئی ایسی بھی پڑھ کے دیکھ لیں جو میری آخرت کا سامان بن جائے, اور دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ میرے دل کی آنکھیں کھول دے. چہرے کی تو کھلی ہیں, اللہ دل کی کھول دے. ہاں, دل کی آنکھیں جس کی کھل جاتی ہیں وہ زندگی میں کامیاب, دنیا میں کامیاب, عزتوں کے تاج, شان و شوکت کے تاج. جس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ نامراد بھی ہے نا تو بامراد ہو جاتا ہے. اور جو بندہ حضور کے احسانات کے ساتھ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے گا وہ نامراد سے بامراد ہوگا. اور بامراد کیسے ہوگا ذرا غور سے سنیں. بامراد کیسے ہوگا ذرا غور سے سنیں. بامراد ایسے ہوگا کہ اللہ پاک اگر اس کی پیشانی پہ بدبختی, شقاوت, ذلت, لعنت لکھی ہے, اللہ درود پاک استحضار سے پڑھنے کی برکت سے اس کی پیشانی پہ رحمت, عطا اور شفقت, مہربانی, محبت اور کرم لکھ دیتا ہے. ایک تسبیح ایسی پڑھ لیں جس ایک تسبیح پہ استحضار ہو, دل کی کیفیتیں, دل کی گہرائیاں ہوں. جس ایک تسبیح پہ, اس ایک تسبیح کے بعد پھر آپ اپنے وجود کو دیکھیں. ایک فائدہ اور ہوگا جو جنہوں نے یہ عمل کیا انہوں نے بتایا. ایک فائدہ اور ہوگا, وہ فائدہ یہ ہوگا کہ جسم ہواؤں میں تحلیل ہو جائے گا. یہ وجود ختم ہو جائے گا, یہ جو موجودہ وجود ہے. دیکھیں آپ جو خواب دیکھتے ہیں نا وہ بھی آپ کا وجود ہوتا ہے, وہ روح کی دنیا کا وجود ہوتا ہے, یہ تن اور من کی دنیا کا وجود ہے. اس وجود کو فنا ہے, روح کی دنیا کے وجود کو فنا نہیں ہے, بقا ہے. پھر آپ کو روح کی دنیا کا وجود ملے گا, اور روح کی دنیا کا وجود پھر کائنات کی سیر کرے گا اور کائنات کے جلوے دیکھے گا, کائنات کے مظاہر اور منظر دیکھے گا. پھر آپ زبان پہ نہیں لا سکیں گے کہ لوگوں کے برتن چھوٹے ہیں. اور فرمایا پھر یہ شخص اپنے آپ کو چھپائے گا ایسے جیسے کوئی ناپاک کپڑے کو چھپاتا ہے, اپنے عیبوں کو جو چھپاتا ہے ایسے اپنی اس ولایت کو چھپائے گا. ایک تسبیح سے ابتدا ہوتی ہے, ایک تسبیح سے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے مجھے 1984 میں بیعت فرمایا اور اس ایک تسبیح کے پڑھنے کی ترتیب فرمائی. اللہ کرے مجھے بھی مل جائے. مشق کریں, محنت کریں, ایک تسبیح ایسی مل جائے درود پاک کی
جو میرے وجود کے اندر کے سارے نظام کو دھو دے، میرے من کو، میرے تن کو دھو دے، میرے جذبوں کو دھو دے، میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو دھو دے، میرے ہاتھ پاؤں کو دھو دے، میری ناپاک تنہائیوں کو دھو دے، اور ایسا دھو دے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں، جیسے میرا کفن سفید ہو ایسے میرا دل بھی سفید ہو، سیاہ نہ ہو۔ یہ ایک تسبیح میری زندگی میں، ایک تسبیح ایسی ہو، میرے حضور کا احسان کر، آپ کے احسانات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ کوئی بھی درود، مسنون درود ہے، اسے پڑھیں، ایک تسبیح پڑھیں، پر پڑھیں ایسے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ایک ہی پڑھیں، یہ میں ابتدا بتا رہا ہوں، یہ ابتدا بتا رہا ہوں۔ اگر اس ابتدا میں ایک تسبیح ایسی پڑھنی شروع کر دیں، زندگی کمال، حیرت انگیز کمال۔ ٹینشن کا علاج آخری درجے کا، ذہنی دباؤ تناؤ کا علاج، ہائی بلڈ پریشر کا علاج، لا علاج بیماریوں کا علاج، الجھی ہوئی زندگی کا علاج، ناممکن مسائل کا علاج اور پریشانیوں کا علاج، دکھوں کا علاج، مسئلوں اور مشکلوں کا علاج، ایک تسبیح دھیان سے پڑھی ہوئی۔ پھر ایک تسبیح کریں گے کیا؟ یہ فرشتوں کو ہدیہ کریں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں۔ نیک زمزم کی روحیں ان کو ہدیہ کریں، میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں۔ اور اللہ کے نیک ولیوں کو، صالحین کو ہدیہ کریں، اور نیک جنات کو ہدیہ کریں۔ ہاں، یہ ایک تسبیح ہدیہ کریں۔ فرمایا کتابوں میں ہے، جتنی بھی نیک روحیں ہیں اس دنیا میں، کائنات میں جہاں بھی وہ بندہ فوت ہوتا ہے، ہر نیک روح، جنتی روح زمزم کے کنویں میں اس کا قیام ہے، اس کا مسکن، اس کا قیام زمزم کے کنویں میں ہے۔ اور جتنی بھی بدکار روحیں ہیں وہ دنیا میں جہاں بھی مرے، ان کا قیام برہوت ایک کنواں ہے جو یمن میں ہے، اس کنویں میں ان کا قیام ہے۔ حضرت شیخ الحدیث نے اپنی کتاب میں لکھا رحمت اللہ علیہ نے، فرمایا کہ ایک شخص تھا، امانتیں رکھتا تھا، لوگ امانتیں اس کے پاس رکھتے تھے۔ ایک شخص امانت رکھ کے اس کے پاس سفر میں گیا، عرصے کے بعد آیا تو وہ فوت ہو گیا تھا۔ بیٹا امانت دینے سے انکاری تھا، پریشان ہوا، مکہ کے درویشوں کے پاس گیا کہ کیا کروں؟ فرمایا رات کے آخری پہر میں زمزم کے کنویں پہ جا اور آواز دے اس شخص کو جو امانتیں رکھتا تھا، تجھے پہلی آواز میں جواب دے گا اور تجھے بتائے گا کہ تیری امانت کہاں ہے۔ رات کے آخری پہر میں گیا، سلام کیا، اس شخص کو آواز دی، آواز نہ آئی، پھر آواز دی، جواب نہ آیا، پھر 3 بار، آخر واپس آیا، صبح درویشوں کے پاس پھر گیا، کہنے لگے ان للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ایسے ہے کہ وہ زمزم کے کنویں کی روح نہیں ہے، لگتا ہے کسی خطا کی وجہ سے کسی پکڑ میں ہے، جاؤ یمن میں برہوت کے کنویں پہ، وہاں جا کے آواز دو۔ وہ پھر سفر کرتے ہوئے برہوت کے کنویں میں گیا، رات کے آخری پہر میں آواز دی تو پہلی آواز میں جواب ملا، تیری امانت موجود ہے اور وہ تیری امانت فلاں جگہ پڑی ہے، اس کو کھود کے نکال لے۔ اور پوچھا آپ یہاں کیسے؟ کہا کہ بس کوئی عمل ایسا ہو گیا تھا جس عمل کی وجہ سے میں اس وقت بدکار روحوں کے ساتھ ہوں۔ جتنے بھی نیک روحیں ہیں پوری کائنات میں، ازل سے لے کر ابد تک، آخری دم تک، آدم سے لے کر آخری دم تک، جتنی بھی نیک روحیں ہیں وہ ساری نیک روحیں، وہ ساری نیک روحیں زمزم میں رہتی ہیں۔ جو درود پاک پڑھیں، جو نفلی عبادات پڑھیں، جو تسبیحات پڑھیں، جو ذکر کریں، جو ہدیہ صدقہ کریں، وہ کیا کریں؟ سارے فرشتوں کو پہلے ہدیہ کر دیں، فرشتوں کو ہدیہ کر دیں۔ ان میں وہ فرشتے بھی موجود ہوں گے جو میرے حضور کے روزے پہ جائیں گے۔ صبح فجر کے بعد فرشتے جاتے ہیں، فرشتے فجر سے لے کر عصر تک فرشتے درود و سلام میرے حضور کے روزے پہ پڑھتے ہیں، پھر ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، پھر عصر سے لے کر فجر تک اور فرشتے آتے ہیں، اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جو آج فرشتوں کی ذمہ داری لگی ہے، خدمت لگی ہے، پھر وہ قیامت تک ان کی خدمت پھر نہیں آئے گی اور وہ پچھتاتے رہیں گے۔ اتنے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ جو بھی درود پاک پڑھیں اور اس کے علاوہ عبادات جتنی بھی کریں،
वो सारी इबादत फरिश्तों को हदिया करें, वो सारी इबादत नेक रूहों को हदिया करें जो जमजम के कुएं में रहती हैं, और सारी इबादत फरिश्तों को, रूहों को और जिन्नात को हदिया करें, और उनसे कहें कि अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरे ये काम बना दे। फिर काम बनते देखें, फिर मसाइल हल होते देखें, फिर नाकामियां खत्म होते देखें, फिर हालात को इंशाअल्लाह संवरता देखें, संवरता देखें, संवरता देखें। बहुत मैंने ताकतवर वजीफा, बहुत ताकतवर अमल और बहुत ताकतवर एक कुंजी और एक राज दे दिया आपको। बहुत अजब अमल है, बहुत ताकतवर और बहुत हैरत अंगेज अमल है, जो मेरा नहीं सदियों से आजमूदा है, सदियों से आजमूदा है। अल्लाह के दोस्त इसको करते चले आए हैं, और अल्लाह के दोस्तों का आजमूदा अमल है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पर एक तस्बीह ऐसी हो जो तवज्जो से, जो एहसानात का तसव्वुर करके, जो मेरे कमली वाले के एहसानात का तसव्वुर करके, तसव्वुर करके, तसव्वुर करके, एहसानात का तसव्वुर करके, तो एक तस्बीह ऐसी हो डूब के, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। कोई ऐसी जगह ढूंढ ले, नहीं मिलती, कोई जरूरी नहीं अपने दिल को तन्हाइयों में ले हैं। वो कैसे? दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। कोई लम्हा ऐसा अपने आप को तन्हा कर लें, कोई लम्हा ऐसा अपने आप को फारिग कर लें, कोई लम्हा ऐसा अपने आप को तन्हाई में बिठा के ना एक तस्बीह दरूद पाक की, और तस्बीह नहीं है ये उंगलियों के निशान तस्बीहें हैं। ये फिर तस्बीह भी जहां गवाही देगी वहां कयामत के दिन या उंगलियां भी गवाही देंगी। फिर ये तस्बीह हदिया करें, फरिश्ते टूट पड़ते हैं इस दरूद पाक के हदिये पे। क्यों? उनकी ग़िज़ा ही नूर है और दरूद नूर है, उनकी ग़िज़ा ही नूर है और दरूद नूर है, उनकी ग़िज़ा ही यही बरकत है और दरूद बरकत है, उनकी ग़िज़ा ही खुशबू है और दरूद खुशबू है, उनकी ग़िज़ा भी यही है। एक तस्बीह ऐसी हो जिस पे आप दीवाने हो जाए। यहां तक के बाज़ मुशाहिदात में यहां तक कहते हैं, देखने वाले अहले नज़र कहते हैं कि एक तस्बीह जो दिहान वाली पढ़ी और फरिश्तों को मुसलसल हदिया किया, रूहों को हदिया किया और जिन्नात को हदिया किया, तो कुछ ही अरसे में फरिश्ते जागती आंखों से नजर आना शुरू हो जाते हैं, और रूहें ख्वाब में आके शुक्रिया अदा करती हैं, और जिन्नात जागती आंखों से, जिन्नात देखें अल्लाह ने जिन्नात को ओझल कर दिया, पर्दे दे दिए, रूहों के सामने पर्दे दे दिए, फरिश्तों के सामने पर्दे दे दिए। फरिश्ते हैं, मेरी आंख नहीं देख सकती, अरवाह का निज़ाम, रूहों का निज़ाम है, मेरी आंख नहीं देख सकती, जिन्नात का निज़ाम है, मेरी आंख नहीं देख सकती। अल्लाह पाक फिर पर्दे हटा देते हैं, रुख से पर्दे हटे, रुख से पर्दे हटे, तूर जलने लगा, मेरे साकी का मुझ पे करम हो गया, मेरे साकी का मुझ पे करम हो गया। ये एक तस्बीह आज का सबक है, कमली वाले की मोहब्बतों का सबक है। एक तस्बीह दरूद पाक वो इबादत है जिस इबादत के करने वाला कभी महरूम नहीं रहता, इस इबादत को पढ़ने वाला कभी महरूम नहीं रहता। दरूद पाक वो इबादत है, हर इबादत के लिए इखलास की जरूरत है, मुखलिस होना जरूरी है। हर इबादत के लिए, हर इबादत के लिए इखलास और मुखलिस होना जरूरी है। लेकिन दरूद वो इबादत है जिसके लिए मुखलिस होना भी जरूरी नहीं। अगर कोई बंदा दिखावे की नीयत से दरूद पढ़ता है तब भी कबूल है, कबूल है, कबूल। लेकिन मोमिन कभी दिखावे की नीयत से पढ़ ही नहीं सकता। मोमिन के अंदर तो लिल्लाहियत और इखलास होता है और अल्लाह की रजा होती है। मोमिन कभी दिखावे की नीयत से दरूद नहीं पढ़ता।
میں یہ سوچوں کہ میں زندگی میں، اپنی زندگی میں اب تک کتنا درود پڑھ چکا ہوں۔ اور میں ایک محفل تھی، اس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے درود پڑھا، اس کے پڑھنے پہ سارے لوگوں نے درود پاک پڑھا، اس نے درود پڑھا، اس کے پڑھنے پہ سب نے درود پڑھا۔ اللہ کا اس کا مقبول محبوب بندہ اس محفل میں کوئی ایسا بیٹھا تھا، اس کے پڑھنے سے سب نے پڑھا اور اس کا قبول ہوا۔ وہ دنیا سے بندہ رخصت ہو گیا، وہ بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب دنیا سے رخصت ہو گیا وہ بندہ، تو کسی نے موت کے بعد 20 سال پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے اللہ جل شانہ نے مجھے بخش دیا، اور بخشا اس لیے میں نے درود پڑھا تھا، اور میرے درود پڑھنے پہ کسی نے درود پڑھا تھا، اور اس کی اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی اتنی عظمت اور حیثیت تھی کہ اس کا بھی قبول ہوا تو سب کا بھی قبول ہوا۔ ایک کاتب تھا، کاتب، یہ کمپوزر جسے کہتے ہیں، کتابت کرتے ہیں، لکھتے ہیں کتابیں قرآن پاک، کاتب تھا۔ کسی نے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا، کیا بنا؟ کہا جب بھی میں نے حضور کا نام لکھا تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، ساری زندگی میں اللہ جل شانہ نے میرے صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیے، اور ایک طرف میری خطائیں جمع کی، اور وہ میری خطائیں جو ہیں زیادہ ہو گئیں، تو اللہ پاک جل شانہ نے صرف ایک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، تو ساری خطائیں ختم ہو گئی، اور کملی والے کا درود غالب آ گیا۔ قبر میں جب بندے کو رکھا جائے گا، دائیں بائیں دیکھے گا، اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی وارث نہیں، سب چھوڑ جائیں گے۔ ایک حسین شخص دائیں بیٹھا اس کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوگا، اور اس کے خوف میں اس کا ساتھی، اس کی وحشت میں اس کا ساتھی، اور اندھیرے میں وہ روشنی اور نور بن جائے گا، اندھیرے میں روشنی اور نور بن جائے گا۔ اور جب یہ منکر نکیر کے سوالوں سے خلاصی پائے گا اور اس کو راحت ملے گی، تو پوچھے گا تو کون ہے آج اس مشکل میں میرا ساتھی؟ کہا میں وہ درود ہوں جو تو دنیا میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا، تو مجھے نہیں بھولا میں تجھے نہیں بھولوں گا، تو نے مجھے یاد کیا میں ہمیشہ تجھے یاد کروں گا۔ ہاں، جہاں بھی مشکل ہو، جہاں بھی پریشانی ہو، زندگی کی کوئی الجھن ہو، وہاں درود پاک کا پڑھنا مشکل کشائی ہے، درود پاک کا پڑھنا حاجت روائی ہے، درود پاک کا پڑھنا زندگی اور صحت ہے، تندرستی ہے۔ درود پاک